بادشاہ کے انصاف کا دور دور تک چرچا تھا۔ نام بدرالزماں تھا، لیکن اس کے کردار اور عدل و انصاف کی وجہ سے سب اسے بادشاہ عادل کہتے تھے۔ اس کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو فوری فیصلہ کرنے کے بجائے پہلے وہ چھان بین کرواتا، پھر فیصلہ سناتا تھا۔ ناانصافی کرنے والے کو سزا ملتی، انصاف کی وجہ سے امن تھا اور رعایا خوشحال تھی۔ بادشاہ عادل کے علاقے میں ایک بوڑھے کسان کا سرسوں کا کھیت تھا۔ سرسوں کے پھولوں کا تیل فروخت کر کے گزر بسر ہوتی تھی۔ ایک روز تیل سے بھرا ہوا مٹکا لے کر پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا۔ تھکن محسوس ہوئی، بڑے پتھر سے پشت لگا کر بیٹھ گیا اور مٹکا بھی قریب ہی رکھ دیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک اور آدمی پہاڑ سے اترتے ہوئے اس جگہ سے گزرا جہاں کسان آرام کر رہا تھا۔ وہ خچر پر سوار تھا اور خچر کے دائیں بائیں آٹے کی بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ خچر محنتی اور سیانہ جانور ہے، دیکھنے میں گھوڑا لگتا ہے اور گدھا بھی۔ پہاڑی علاقوں میں سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ پہاڑوں پر مہارت سے اترتا چڑھتا ہے۔ جب خچر سوار اس جگہ سے گزرا جہاں کسان آرام کر رہا تھا تو خچر کے پیر کے نیچے پتھر آیا اور پتھر لڑکھڑاتا ہوا تیل سے بھرے مٹکے سے ٹکرا گیا۔ مٹکا ٹوٹا، سارا تیل بہہ گیا۔ کسان نے یہ دیکھ کر شور مچا دیا اور خچر والے سے کہا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ مہینوں کی محنت لمحوں میں ضائع کر دی۔ اب میں کیا کروں گا؟ بڑا نقصان ہو گیا۔ خچر والا صفائی دیتے ہوئے بولا، بھائی اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو اپنے راستے پر جا رہا تھا۔ کسان بولا، تمہارے خچر کا پیر پتھروں پر لگا اور پتھر نے میرا مٹکا توڑ دیا۔ خچر سوار نے کہا، بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس میں میرا کیا قصور؟ خچر سے پوچھو اس نے پتھروں پر پیر کیوں رکھا؟ کسان بولا، مذاق کرتے ہو؟ خچر کیسے بولے گا؟ یہ خچر تمہارا ہے اور تم اس کے ذمہ دار ہو۔ میرا نقصان پورا کرو۔ خچر سوار نے کہا، بادشاہ عادل کے پاس چلو، اب وہی فیصلہ کرے گا۔ بادشاہ عادل نے دونوں کی بات سنی اور کہا، خچر نے جہاں پیر رکھا وہاں سے پتھر سرک کر مٹکے پر لگا۔ فیصلہ کل کھلی کچہری میں کیا جائے گا کہ آیا خچر نے یہ جان بوجھ کر کیا یا اس سے غلطی ہوئی۔ فی الحال خچر کو جیل میں ڈال دو۔ خچر کے مالک نے کہا، حضور پہاڑ تو پتھروں سے بنتا ہے، خچر پتھر پر پیر نہ رکھتا تو کہاں رکھتا؟ کسان سے پوچھا جائے، اس نے تیل سے بھرا ہوا مٹکا راستے میں کیوں رکھا؟ کسان یہ سن کر گھبرا گیا۔ بادشاہ بولا، سوال جواب ہم کریں گے، کل کچہری میں فیصلہ ہوگا۔ یہ کہہ کر دربار برخاست کر دیا گیا۔ خچر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ بات شہر میں پھیل گئی، کل ایک خچر پر فرد جرم عائد ہوگی اور اسے سزا ملے گی۔ کسان کا تیل کا ٹوٹا مٹکا تھا۔ وہ بادشاہ کے طرز عمل سے افسردہ تھا، سوچ رہا تھا کہ خچر کو جیل بھیج کر میرے نقصان کی کیسے تلافی ہوگی۔ دوسری طرف خچر کا مالک بھی پریشان تھا کہ اس کے معصوم جانور کو ایسے جرم کی سزا ملے گی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ لوگوں نے سنا تو حیران ہوئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا، یہ کیا بے وقوفی ہے، بادشاہ کو چاہیے تھا بیت المال سے کسان کا نقصان پورا کر دیتا۔ کچھ نے کہا، یہ معاملہ بادشاہ کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ اگلے روز کھلی کچہری لگی۔ مقدمے کی سنوائی کے لیے مقررہ وقت سے پہلے لوگ پہنچ گئے۔ ہجوم جمع ہو گیا، دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ میدان بھر گیا، ہر ایک کی خواہش تھی کہ اسے آگے جگہ ملے۔ بادشاہ کی آمد کا اعلان ہوا۔ با ادب با ملاحظہ ہوشیار، بادشاہ عادل تشریف لا رہے ہیں۔ بادشاہ لوگوں سے مخاطب ہوا اور حکم دیا کہ کچہری سے کوئی فرد اجازت کے بغیر نہیں جائے گا۔ پھر پوچھا، ہے لوگوں، آج چھٹی نہیں ہے، تم سب یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم انوکھے مقدمے کا فیصلہ سننے آئے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ بادشاہ خچر کو اس کے کیے کی کیا سزا دیتا ہے۔ بادشاہ عادل نے پوچھا، کیا خچر اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ بادشاہ بولا، اتنی تعداد میں اس سے پہلے یہاں لوگ جمع نہیں ہوئے، تم ایسے مسئلے کے لیے جمع ہوئے ہو جس کی کوئی منطق نہیں۔ خچر گونگا بہرا نہیں، بولتا ہے، لیکن اس کی زبان ہم نہیں سمجھتے اور نہ وہ ہماری زبان میں بات کر سکتا ہے۔ لوگوں، دوسروں کے معاملات کی ٹو میں نہ رہنا۔
خچر اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیا بیوقوفی نہیں؟ اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا جائے اس سے تمہارا کیا لینا دینا؟ کیا تم اپنی دکانیں اور ضروری کام چھوڑ کر مقدمہ سننے آ گئے؟ کیا یہ تمہارا مقدمہ ہے یا خچر سے تمہارا کوئی تعلق ہے؟ سارا ہجوم شرمندہ سا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا ہر ایک کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ تمہارے اس عمل سے آج شہر میں بازار نہیں کھلے، جنہیں خریداری کرنی تھی وہ خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ کاروبار کا نقصان ہوا یا فائدہ؟ ہجوم نے آواز بلند کہا، نقصان۔ لوگوں کو تکلیف پہنچی کہ آرام؟ ہجوم خاموش تھا۔ بادشاہ عادل نے کہا وقت کی ناقدری، دوسروں کی ٹو میں رہنا اور مارکیٹ میں خرید و فروخت نہ ہونے کی وجہ سے خریداروں کو پریشانی رہی۔ اس کی وجہ سے یہاں پر موجود سب لوگوں پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جو شخص ایک سکہ دے گا وہی کچہری سے واپس جا سکے گا۔ لوگ شرمندہ ہو گئے اور ڈیوٹی پر مامور شاہی خادموں کو ہر جانے کے طور پر سکہ دیتے ہوئے کچہری سے باہر چلے گئے۔ جب جمع شدہ سکے بادشاہ کے پاس لائے گئے تو بادشاہ نے کہا چونکہ اس کچہری میں بھی موجود تھا اس لیے جرمانہ مجھ پہ بھی عائد ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے بھی سکہ دیا۔ بادشاہ کی دیکھا دیکھی آس پاس موجود درباریوں نے بھی سکے دیے۔ سکے گنے گئے تو وہ تیل والے کے نقصان سے بہت زیادہ تھے۔ بادشاہ عادل نے کہا ہماری سلطنت میں آدمی، پرندوں اور چوپایوں سب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ خچر بے گناہ پکڑا گیا، اس کے نام پر حرف آیا، لہٰذا ہر جانے کے طور پر بقیہ سکے خچر کی خوراک پر خرچ کیے جائیں۔ خچر کا مالک اور کسان دونوں بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔